بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا۔ یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے فون جاتے ہیں، بڑے معاملات ہے، نظام ہے۔ کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی، جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے، بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں۔ یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ امام بخاری، ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی، پوچھئے گے کبھی علماء سے۔ یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر، تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں۔ بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، اتنے بڑے امام ہیں، مدرسہ بند ہو گیا، بادشاہ کو پسند نہیں آیا۔ وڈیرے سردار چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب پابند سلاسل ہیں، گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے، کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھیں۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا، جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے، اوہو میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے۔ میں نے ایک شخص کی منت کی، چل یار مہربانی کر تھوڑا بتا۔ یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے نا، یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے۔ یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک، اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، کوئی نہیں بات سنتا۔ سنیں جی، حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں۔ ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا، میں صرف اشارہ کروں گا، اور وہ بھی آنکھ سے۔ ڈر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے۔ ایسے بھی حالات آتے ہیں، ایسے بھی حالات آتے ہیں، کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے، کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے، مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک، اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا ہے اور استاد سے پڑھنا ہے، مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا، تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا۔ میں نے کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑ لی۔ او تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی، وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی، میں دروازے دروازے مانگنے لگا، کوئی ایک آنا دیتا، کوئی دو دیتا، کوئی ایک دینار، کوئی تین، مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بن حنبل کا آیا، میرے مرشد کا گھر آیا، میرے استاذ کا۔ وہ جب نکلے نا ایک دینار لے کے، تو ان کا چہرہ دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے عرض کی حضور دینار نہیں، میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا، آپ نہ یہیں کھڑے کھڑے 2 منٹ میں جو آپ سے ہو سکے مجھے پڑھا دیا کریں۔ سونیا میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں مانگوں گا، مہربانی کرنا، میں بھوک کاٹ لوں گا، پتے کھا لوں گا، اور میں یہاں آ کے نا آپ سے پڑھا کروں گا۔ ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا، میں روز مانگنے جاتا، سوالی بن کر خیرات لینے جاتا، میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا، وہ باہر آتے، 1 دینار بھی دیتے اور حضور کی 3 حدیثیں بھی پڑھاتے۔
کہتے ہیں میں نے نا سوالی بن کے فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا، وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، حکومت بدل گئی، امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا، دارالحدیث کھل گیا، دور دراز سے طلباء آ کے بیٹھے، جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا۔ کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے، جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا، فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے، پر جو تو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا۔ تیرا پڑھنا بھی کمال ہے، میرا پڑھانا بھی کمال۔ آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں، وہ ذوق تو پیدا کریں۔ دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ادائیں۔ فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی، اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراً ہی دستار اتار کے سر پہ رکھی، تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی، اس نے مجھے رڑکا ہے اور مکھن نکال کے لے گیا ہے، تو لسی بچی ہے، پانی ڈالتے جانا پیتے جانا۔ کیا بتائیں، رنگ ہی اس طرح کا تھا اس شخص کا۔ کچھ طلباء میں، کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے، اپنا ذوق بنائیں۔ ایک نہیں ہے زیادہ میں نے باتیں نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی تھی آج کہ آپ نے آنا ہے۔ حضرت نے کئی دفعہ فرمایا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی علماء موجود ہیں وہ دین کی بات ہی کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں آپ نے ان میں سے سنی ہوئی ہیں، میری تو ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی، تو میں کر رہا ہوں، اور الحمدللہ سعادت سمجھ کے کر رہا ہوں، اور دل کی بڑی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے دین پڑھانے والے ایک ادارے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔